السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 116 سٹارٹ کریں گے۔ میٹنگ کا نتیجہ ویسا ہی نکلا جیسا ایوان کو توقع تھا۔ سالار سکندر کو ISF کے ایجنڈے کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں تھا، نہ ہی امریکی حکومت کے ایجنڈے کے حوالے سے۔ وہ امریکی حکومت کی مدد کرنے پر تیار تھا، اس فریم ورک کے تحت جو اس کی ٹیم نے تیار کیا تھا، لیکن SIF کو امریکہ کا ترجمان بنانے پر تیار نہیں تھا۔ اس نے ایوان کی تجویز کو شکریہ کے ساتھ رد کر دیا تھا۔ دو مگرمچھوں کے درمیان دشمنی ہو سکتی تھی، دوستی نہیں، مگر دشمنی کے ساتھ بھی وہ ایک ہی پانی میں رہ سکتے تھے، بڑے محتاط اور پرامن طریقے سے، اپنی اپنی حدود میں۔ اور اس نے ایوان کو بھی یہی مشورہ دیا تھا، جس سے ایوان نے اتفاق کیا تھا، جو زیادہ فلیکسیبل ہوتا اور زیادہ سمجھدار بھی۔ سالار سکندر میں ان دونوں چیزوں کی اب کچھ کمی ہو گئی تھی، یہ ایوان کا اندازہ تھا۔ CIA کو SIF کے نئے سربراہ کے بارے میں تجویز دینے سے پہلے SIF کے پرانے سربراہ کو ہٹانے کے لیے احکامات دیے گئے تھے، اور یہ اس میٹنگ کے بعد ہوا تھا۔ اس سے پہلے ایوان نے سالار سکندر کے ساتھ اس پریس کانفرنس میں شرکت کی تھی، جس میں امریکہ نے باقاعدہ طور پر ملک میں ہونے والے مالیاتی کرائسس سے ہٹنے کے لیے نہ صرف SIF کی مدد لینے کا اعلان کیا تھا، بلکہ SIF کے ساتھ طے پانے والے اس فریم ورک کا بھی اعلان کیا تھا، جس کی منظوری صدر نے بے حد دباؤ کے باوجود دے دی تھی۔ ایوان ہاکنز کو اس اعلان کے وقت ویسی ہی تضحیک محسوس ہو رہی تھی جیسی اس نے اس وقت محسوس کی تھی جب اس کے مالیاتی ادارے کا SIF مرجر کے ساتھ ہوا تھا، اور جس کے بعد وہ اپنے عہدے سے فارغ ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا تاریخ اس بار اپنے آپ کو کچھ مختلف طریقے سے دہرانے والی تھی۔ اس دفعہ اسکرین سے غائب ہونے والا اس کا پرانا حریف تھا، وہ نہیں۔ رئیسہ سالار کی زندگی پر اگر کوئی کتاب لکھنے بیٹھتا تو یہ لکھے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ وہ خوش قسمت تھی، جس کی زندگی میں آتی تھی اس کی زندگی بدلنا شروع کر دیتی تھی۔ وہ جیسے جیسے پارس پتھر جیسا وجود رکھتی تھی، جو اس سے چھو جاتا سونا بننے لگتا۔ سالار سکندر کے خاندان کا حصہ بننے پر بھی وہ ان کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں لے آئی تھی، اور اب ہشام سے منسلک ہونے کے بعد اس کی زندگی کے اس خوش قسمتی کے دائرے نے ہشام کو بھی اپنے گھیراؤ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ بحرین میں ہونے والے اس طیارے کے حادثے میں امیر سمیت شاہی خاندان کے کچھ افراد ہلاک نہیں ہوئے تھے، وہ دراصل بحرین کے بادشاہ کے حصے داروں کی ہلاکت تھی۔ پیچھے رہ جانے والا ولی عہد بے حد نوجوان، ناتجربہ کار اور عوام سے بہت دور تھا، اور اس حلقے میں بے حد ناپسندیدہ تھا جو امیر کا حلقہ تھا۔ ہشام کے باپ صبا بن جزا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ امیر اور شاہی خاندان کے افراد کی تدفین کی تقریبات میں شرکت کے لیے جب بحرین پہنچے گا تو بادشاہت کا ہمہ اس کے سر پر آن بیٹھے گا۔ بحرین کی کونسل کے ایک ہنگامی اجلاس میں ولی عہد کو برطرف کرتے ہوئے بادشاہت کی فہرست میں بہت نیچے کے نمبر پر براجمان صباح کو اکثریتی تائید سے بحرین کا نیا امیر نامزد کر دیا گیا تھا۔ اس عہدے پر اسے وقتی طور پر فائز کیا گیا تھا، مگر اگلے چند ہفتوں میں کونسل نے اس حوالے سے حتمی فیصلہ بھی کر دیا تھا۔ ولی عہد کی نامزدگی کونسل کے اگلے اجلاس تک کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ یہی وہ خبر تھی جو رئیسہ کو حمین نے سنائی تھی۔ خبر اتنی غیر متوقع اور ناقابل یقین تھی کہ رئیسہ کو بھی یقین نہیں آیا تھا، لیکن جب اسے یقین آیا تو وہ ایکسائٹڈ ہوئی تھی۔ اور اب بری خبر کیا ہے، وہ بھی سنا دو، اس نے حمین سے پوچھا۔ ہشام اور تمہاری شادی میں اب بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، صرف اس کے خاندان کی طرف سے نہیں،
پورے شاہی خاندان کی طرف سے۔ حمین نے اسے بنا کسی تمہید کے کہا۔ وہ فکر مند ہونے کے باوجود خوش ہو گئی تھی۔ ہشام سے اس کی ملاقات امریکہ واپسی کے دوسرے دن ہی ہو گئی تھی۔ وہ ویسا ہی تھا، بے فکر، لاپرواہ، اپنے باپ کے بدل جانے والے سٹیٹس کے بارے میں زیادہ دلچسپی نہ دکھاتا ہوا۔ اس کا خیال تھا اس کے باپ کو ملنے والا وہ عہدہ وقتی تھا۔ چند ہفتوں کے بعد کونسل اس کے باپ کی جگہ شاہی خاندان کے ان افراد میں سے کسی کو اس عہدے پر فائز کر دے گی جو جانشینی کی دوڑ میں اس کے باپ سے اوپر کے نمبر پر تھے۔ تم نے اپنی فیملی سے بات کی؟ اس نے چھوٹتے ہی رئیسہ سے وہ سوال کیا تھا جس کے حوالے سے وہ فکر مند تھی۔ حمین سے بات ہوئی میری، اور حمین نے بابا سے بھی بات کی ہے، لیکن بابا کو ہمارے حوالے سے پہلے ہی کچھ اندازہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے اس ایشو پر سامنے بٹھا کر بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن حمین تم سے ملنا چاہتا ہے، رئیسہ نے اسے بریف کیا تھا۔ حمین ہشام سے چند بار سرسری انداز میں پہلے بھی مل چکا تھا، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ حمین نے خاص طور پر اس سے ملنے کی فرمائش کی تھی۔ مل لیتا ہوں، میں تو اتنا مصروف نہیں رہتا، وہ رہتا ہے۔ تم اسے کوآرڈینیٹ کر لو کہ کب ملنا چاہے گا۔ ہشام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے کہا تھا۔ تمہاری فیملی کو میری اڈاپشن کا پتہ ہے؟ اس بار رئیسہ نے بالآخر اس سے وہ سوال کیا تھا جو بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ نہیں، میری کبھی ان سے اس حوالے سے بات نہیں ہوئی۔ لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ ہشام اس کی بات پر چونکا تھا۔ انہیں اعتراض تو نہیں ہوگا کہ میں اڈاپٹڈ ہوں؟ کیوں اعتراض ہوگا؟ میرا نہیں خیال میرے پیرنٹس اتنے تنگ نظر ہیں کہ اس طرح کی باتوں پر اعتراض کریں گے، ہشام نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ میں اپنے والدین کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس نے رئیسہ سے کہا تھا۔ حمین سے اس کی ملاقات 2 ہفتے بعد طے ہوئی تھی، مگر اس سے پہلے ہی ہشام کو ایک بار پھر ایمرجنسی میں بحرین بلا لیا گیا تھا۔ اس کے باپ کی کونسل نے متفقہ فیصلے سے امیر کے طور پر توثیق کر دی تھی، اور ہشام بن صبا کو بحرین کا نیا ولی عہد نامزد کر دیا گیا تھا۔ ایک خصوصی طیارے کے ذریعے ہشام کو بحرین بلایا گیا تھا، اور وہاں پہنچنے پر یہ خبر ملنے پر اس نے سب سے پہلے فون پر رئیسہ کو یہ اطلاع دی تھی۔ وہ بے حد خوش تھا، رئیسہ چاہتے ہوئے بھی خوش نہیں ہو سکی تھی۔ خوش نہیں ہو سکی۔ وہ ایک عام آدمی سے یکدم ایک خاص آدمی ہو گیا تھا۔ حمین کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ ہشام بہت جلدی میں تھا۔ ان دونوں کے درمیان صرف 1 آدھ منٹ کی گفتگو ہو سکی تھی۔ فون بند ہونے کے بعد رئیسہ کے لیے سوچ کے بہت سارے در کھل گئے تھے۔ فیری ٹیلز پر وہ یقین نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس نے جس فیملی میں پرورش پائی تھی وہاں کوئی فیری ٹیل نہیں تھی۔ وہاں اتفاقات اور انقلابات نہیں تھے۔ کیریئر، زندگیاں، نام، سب محنت سے بنائی جا رہی تھیں، اور رئیسہ سالار کو اپنے سامنے نظر آنے والی وہ فیری ٹیل بھی ایک سراب لگ رہی تھی۔ وہ ایک عرب امریکن سے شادی کرنا چاہتی تھی، ایک عرب بادشاہ سے نہیں۔ اسے لگزوریس کی خواہش نہیں تھی، اور اس کی زندگی کے مقاصد اور تھے، اور چند دن پہلے تک اس کے اور ہشام کی زندگی کے مقاصد ایک جیسے تھے۔ اب وہ لمحہ بھر میں ریل کی پٹڑی پر جانے والے 2 ٹریک بنے ہوئے تھے، مخالف سمت میں جانے والے ایک دوسرے ٹریک ہو گئے تھے۔ وہ بہت غیر جذباتی ہو کر اب حمین کی اس گفتگو کو یاد کر رہی تھی جو اس نے ہشام کے حوالے سے کی تھی، اور وہ تب کی تھی جب ہشام ولی عہد نہیں بنا تھا۔ اسے اب جاننا تھا کہ حمین ہشام کے بارے میں اب کیا سوچتا تھا۔ ہشام کے حوالے سے یہ خبر بھی حمین نے ہی اسے اس رات دی تھی جب وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے مونٹریل میں تھا۔ میں جانتی ہوں،
اس نے جواباً ٹیکسٹ کیا۔ مجھے مبارکباد دینی چاہیے یا افسوس کرنا چاہیے؟ جواباً ٹیکسٹ آیا تھا۔ وہ اس کے مزاج سے واقف تھا۔ وہ مسکرا دی۔ تمہاری رائے کیا ہے؟ اس نے جواباً پوچھا۔ افسوسناک خبر ہے۔ جانتی ہوں۔ اس نے حمین کے ٹیکسٹ پر اتفاق کیا۔ جواباً اس کی کال آنے لگی تھی۔ اتنا بھی اپسیٹ ہونے والی بات نہیں ہے۔ حمین نے ہیلو سنتے ہی بڑے خوشگوار لہجے میں اس سے کہا تھا۔ وہ اس کی آواز کا ہر انداز پہچانتا تھا۔ میں اپسیٹ تو نہیں ہوں، بس یہ سب غیر متوقع ہے اس لیے۔ رئیسہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میرے لیے غیر متوقع نہیں ہے یہ، مجھے اندازہ تھا اس کا، اس نے جواباً کہا تھا۔ تو پھر اب؟ رئیسہ نے ایک بار پھر ادھورے جملے میں اس سے مسئلے کا حال پوچھا۔ تم نے کہا تھا تم اس پروپوزل کے حوالے سے بہت زیادہ جذباتی نہیں ہو۔ حمین نے اطمینان سے لمحہ بھر میں تصویر کا سیاہ ترین پہلو اسے دکھایا، یعنی حشام کو بھول جانے کا مشورہ دیا۔ یو ریئلی تھنک سو؟ رئیسہ کو جیسے یقین نہیں آیا۔ تمہیں لگتا ہے میری اور اس کی شادی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، لیکن اس کی شادی صرف تمہارے ساتھ ہو اور تمہارے ساتھ ہی رہے، یہ میرے لیے زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ عرب بادشاہ حرم رکھتے ہیں، حمین نے اسے جتایا تھا۔ تصویر کا ایک اور رخ اسے دکھایا جو اس نے ابھی دیکھنا شروع بھی نہیں کیا تھا۔ میں جانتی ہوں، اس نے مدھم آواز میں کہا، پھر اگلے ہی جملے میں جیسے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ لیکن حشام کے باپ نے شاہی خاندان کا حصہ ہوتے ہوئے بھی کبھی دوسری شادی نہیں کی۔ وہ امریکہ میں سفیر رہے، بادشاہ کبھی نہیں رہے۔ حمین نے ترکی بترکی کہا۔ دونوں کے درمیان اب خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آ گیا تھا۔ سو اٹس آل اوور؟ اس نے بالآخر حمین سے پوچھا۔ حمین کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ پہلی محبت تھی جو اس نے کبھی نہیں کی تھی، مگر اس نے پہلی محبت کا انجام بہت بار دیکھا تھا۔ لیکن اب رئیسہ کو اس انجام سے دوچار ہوتے دیکھ کر اسے دلی تکلیف ہوئی تھی۔ تمہارا دل تو نہیں ٹوٹے گا؟ وہ بے حد فکرمند انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ رئیسہ کا دل بھر آیا۔ ٹوٹے گا، لیکن میں برداشت کر لوں گی، رئیسہ نے بھرائی ہوئی آواز میں اپنی آنکھوں میں آئی نمی پونچھتے ہوئے کہا۔ حمین کا دل اور پگھلا۔ ساری دنیا میں تمہیں یہی ملا تھا؟ اس نے دانت پیستے ہوئے رئیسہ سے کہا تھا۔ مسئلہ شادی نہیں ہے رئیسہ، مسئلہ آئندہ کی زندگی ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے اس رشتے میں۔ حمین نے ایک بار پھر اس کے ہتھیار ڈالنے کے باوجود جیسے اس کا دکھ کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کال ختم ہو گئی تھی، مگر حشام نہ رئیسہ کے ذہن سے نکل رہا تھا نہ ہی حمین کے۔ اگلے دن کے اخبارات نہ صرف بحرین کے نئے امیر اور ولی عہد کے بارے میں تصویروں اور خبروں سے بھرے ہوئے تھے، بلکہ ان خبروں میں ایک خبر نئے ولی عہد حشام بن صباح کی منگنی کی بھی تھی، جو بحرین کے ہلاک ہونے والے امیر کی نواسی سے طے پا رہی تھی۔ وہ خبر حمین اور رئیسہ دونوں نے پڑھی تھی اور دونوں نے ایک دوسرے سے شیئر نہیں کی تھی۔ کوئی تم سے ملنا چاہتا ہے، وہ اگلی صبح تھی۔ ساری رات لاک اپ میں جاگتے رہنے کے بعد وہ ناشتے کے بعد کافی کا ایک کپ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، جب ایک آفیسر نے لاک اپ کا دروازہ کھولتے ہوئے ایک کارڈ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور کارڈ پر لکھا ہوا نام دیکھ کر عائشہ عابدین کا دل چاہا تھا وہاں کوئی سراغ ہوتا تو وہ اس میں گھس کر چھپ جاتی۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔